میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے سید احسان شاہ، چیئرمین آصف، میر غفور بزنجو صاحب کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں پارٹی کو ضم کرنے کے حوالے سے جو آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کو میں بی این پی کی دوستوں، مرکزی کابینہ، سینٹرل کمیٹی کے اراکین کی طرف سے بلوچستان کے اس کاروان جو روز اول سے طے کیا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کے احساس محرومی، بلوچستان میں ہونے والے ناروا سلوک، بلوچستان کی بدحالی کا خاتمہ اور تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور دیگر مراتوں سے جس کو روز اول سے بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزیاں جس کے لیے روز اول سے ہم آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، اس کاروان میں شمولیت اختیار کرنے پر میں سید احسان شاہ، چیئرمین آصف، میر غفور بزنجو اور ان کے رفقا اور دوستوں کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کرنے پر جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حالات اور موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کئی دنوں سے میں کوئٹے میں میرا قیام ہے، لوگوں کا جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے، اس میں ہمارے وکلاء حضرات شامل ہیں۔ آج سید احسان شاہ کی قیادت میں انہوں نے جو بلوچستان نیشنل پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ کہ صرف ایک ضلع، ایک ڈویژن، بلکہ پورے بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے پروگرام کو وسعت و توسیع دے گی۔ ہم تمام ان لوگوں سے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ منیمم نکات پر، کم سے کم نکات پر متفق ہو کر بلوچستان کی سیاسی، بلوچستان کی معاشی، بلوچستان کی انسانی حقوق کی وہ کشتی جو ڈوبنے والی ہے، اس کو سہارا دے کر ہم اس کو کنارے پر تک لے آئیں۔ آج جس انداز میں شاہ صاحب نے اور ان کے دوستوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کیے، یہ ان دوستوں کے لیے بھی ایک دعوت کا راستہ ہے جو ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں، جو ابھی تک اپنی منزل کی تلاش میں ہیں، جو ابھی تک یہ فیصلہ کر نہیں پائے ہیں کہ ان کو کس سمت جانا ہے۔ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، اس کاروان میں شامل ہوں۔ اس میں نہ قیادت کی کوئی شرائط ہے، اس میں نہ کسی عہدے کی جو ہے شرائط ہیں۔ ہم بھی ایک کارکن کے تحت، ان کو بھی ہم کارکنوں کی تحت حیثیت کے طور پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ جب ہم بلوچستان کے جمع مسائل کو حل کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ جو ہے اس کاروان میں شامل ہوں گے، تو تفرق نہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کون قیادت کر رہا ہے، کون کس کے پیچھے چل رہا ہے۔ میں بحیثیت کارکن ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو کوئی بھی بلوچستان کے حقوق کا علم، بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف جمہوری انداز میں میدان میں اترتا ہے، قیادت کو
ایک طرف رکھ کر میں ایز اے کارکن ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. میں مزید مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے سوالات بھی کل بھی تھے, آج بھی مزید زیادہ ہوں گے, ان کے جوابات ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت میں بلوچستان کے عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے دوست اور ہمدرد اور ان عناصر میں جو ہے فرق کریں جنہوں نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات آپ کی دستار کی سربلندی, آپ کی ننگ و ناموس, آپ کی عزت اور آپ کی غیرت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, اور ان عناصر میں بھی فرق کریں جنہوں نے آپ کی قیمتیں سر عام اسلام آباد یا کہیں اور مقام پر آپ کی قیمتیں لگائی ہیں. ان میں فرق کرنے سے یہ صرف ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں بنتی, یہ اس کاروان کا بوجھ جو ہے ایک فرد واحد نہیں اٹھا سکتا. اس میں ہمارے تمام سیاسی اکابرین کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بسنے والی تمام اقوام, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے پشتون ہوں, چاہے ہزارہ ہوں, چاہے سندھی زبان بولنے والے ہوں, چاہے سرائکی زبان بولنے والے ہوں, چاہے یہاں پر بسنے والے وہ سیٹلر ہیں جن کو ہم بلوچستانی کہتے ہیں, ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کو ان مسائل سے کس طرح ہم نکالیں. یہ سوچنے کا مقام ہے آج ہم سب کے لیے کہ بلوچستان 75 سالوں سے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم جتنے جدوجہد میں تیزی لا رہے ہیں, ہمارے حقوق اس سے زیادہ جو غصب کیے جا رہے ہیں. تو ان غصب شدہ حقوق کو کس طرح حاصل کریں ہم؟ اگر ہم سے زیادہ کسی کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں وہ ہمیں آ کے بتائیں. اگر ان کے پاس ہم سے زیادہ کچھ معلومات ہیں یا کوئی راستہ ہے ہمیں آ کے بتائیں. ہم تو پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ایک جمہوری سیاست کے ذریعے سے بلوچستان کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کی دعائیں, ان ماؤں بہنوں کی دعائیں جن کے پیارے کئی عرصے سے ان سے جدا کیے گئے ہیں, ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. میں ایک بار پھر شاہ صاحب اور ان کے دوستوں کا, اب تو میں ان کو پی این پی پاکستان نیشنل پارٹی نہیں کہوں گا کیونکہ اب وہ بی این پی ہو گئے ہیں. وہ سابقہ تھے, اب موجودہ جو ہے بی این پی میں انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی ہے. میں ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اسی امید کے ساتھ کہ جس طرح میرے چند دن کے قیام سے بلوچستان نیشنل پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے اور ان کی شمولیت سے مزید پذیرائی ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور ان کی کاوشیں اور ہمارے دوسرے جو پارٹی کے دوستوں کی کاوشوں سے یہ سلسلہ جو ہے آگے جائے گا. بڑی نوازش, مہربانی. دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو ہم پہلے سیاست, بلوچ قوم کی سیاست کا اگر بنیاد دیکھیں اسامہ گل تھی, یہ سب وہاں سے ہوئے ہیں. پھر ان کو اکٹھا کیا گیا نیب کی صورت میں. یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے خود یا ان کے اکابرین یا ان کے رشتہ دار ان کا حصہ تھے. ہم تمام ان کو دعوت دیتے ہیں کہ کم سے کم نکات پر, وہ کم سے کم نکات سیاسی ہوں, وہ اجتماعی ہوں, وہ انفرادی نہ ہوں, ان کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں آ کے اکٹھے. حجی صاحب, بات حکمرانی کی نہیں, بات ہے اختیاراتوں کی, اور جس کسی نے بھی اپنے مکمل اختیارات کی بات کی ہے تو اس کو اقتدار میں رہنے نہیں دیا گیا. نیشنل عوامی پارٹی کی پہلی منتخب حکومت تھی جس میں جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی نے بلوچستان میں حکومت بنائی, وزیر اعلیٰ نیشنل عوامی پارٹی کا, اور اس کے بدلے میں
خیبر اس وقت NWFP تھا، اب خیبر پختونخوا ہوا ہے، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کیا اور وہاں پر مفتی مولانا مفتی محمود صاحب چیف منسٹر بنے اور یہاں پر سردار عطا اللہ مینگل صاحب چیف منسٹر۔ 9 مہینے کی وہ حکومت تھی، اس 9 مہینے میں کوئی آسمان تو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے ایوانوں کے اندر، اور اس حکومت نے، پہلی منتخب حکومت نے اپنے بلوچستان کے لوگوں کے ان حقوق کی بات کی جس کی پاداش میں 9 مہینے کے بعد وہ حکومتیں نہ صرف ختم کی گئیں بلکہ تیسرا ملٹری آپریشن بلوچستان میں شروع کیا گیا۔ بات اب انگریزوں نے 200 سال یہاں پر ہم پہ حکمرانی کی، لیکن اختیارات انگریزوں کے پاس تھے، سپاہی بھی ہم تھے، افسر بھی ہم تھے، وزیر اعظم بھی ہم تھے، لیکن اس وقت بھی حقوق کی جدوجہد ہو رہی تھی اور آج بھی حقوق کی جدوجہد اور اختیارات کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ حقوق اب تب حاصل کر سکیں گے جب اختیارات کے مالک آپ ہوں۔ ہماری جدوجہد حقوق کے ساتھ ساتھ ان اختیارات کی ہے جن اختیارات کے تحت ہم اس ملک کے، اس مٹی کے مالک کہلانے کے لائق ہوں۔ ابھی تو جس میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی الیکشن، کیونکہ ابھی اسمبلیاں جو ڈیزالو ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں الیکشن کے لیے جو باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اس الائنس کے۔ ہماری ترجیحات میں صرف الیکشن نہیں، الیکشن تو کافی ہو چکے ہیں، ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں خوش قسمتی سے، اور بدقسمتی کے بادل منڈلاتے ہیں تو وہ 1.5 سال میں بھی ہو جاتے ہیں، 2 سال میں بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جائے کہ ان الیکشن کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان الیکشن کے ذریعے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو کوئی غیر جمہوری سانپ کی شکل میں کوئی ازدیا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس غیر جمہوری عمل سے ہمیں ڈستا ہے اور ہم پھر بیک ٹو اسکوائر 1 آ جاتے ہیں۔ تو نکات پولیٹیکل ہونے چاہیے، سیاسی نکات ہونے چاہیے جس میں بلوچستان کی معاشی بدحالی، بلوچستان میں لوگوں کی بے روزگاری، انسانی حقوق کی پامالی، بلوچستان میں ماروائے عدالتیں جو قتل عام ہو رہا ہے، بلوچستان میں انصاف کی دہلیزوں کے اندر جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کی روک تھام، انصاف سے محروم افراد کو انصاف مہیا کیا جائے اور مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے، ریٹ آف لا، قانون اور آئین کی جو حکمرانی ہونی چاہیے وہ ملک میں بھی ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں، ملک میں کبھی کبھی اچانک سے آ جاتی ہے لیکن ہم تو یہاں پر اچانک بھی اس کو نہیں دیکھتے، تو ان نکات پر کوئی بھی آنا چاہتا ہے بالکل ہم تیار ہیں۔ ایک پارٹی بناتے ہیں، ایک پارٹی بنائیں، کوئی الائنس بنانا چاہتے ہیں اس پر الائنس بنائیں، لیکن ٹاپ پرائرٹی جو ہے یہ ہوں، الیکشن جو ہے نا وہ سیکنڈری ہوگا۔ دیکھیں نا، کارکردگی سے ہم مطمئن ہیں نہیں مطمئن ہیں، ہماری کا اطمینان جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام کرے گی۔ اور گزشتہ دنوں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو یہاں پہ گیدرنگیں ہوئی ہیں، بالخصوص 2 سپٹمبر کو جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل سیاسی شخصیت تھی جس کی برسی کے مطابق وہ جلسہ کیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا ان کے تھاما ہوا تھا، اور گزشتہ دنوں کے آپ ہی کی موجودگی میں جن لوگوں نے، اور آج بالخصوص شاہ صاحب اور ان کے دوستوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑی ثبوت اور گواہی ہم کیا دے سکتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں نہیں مطمئن۔ دوسری بات، لوکل جو ڈومیسائل کا جو مسئلہ تھا، یہ گزشتہ ہمارے جو 2018 کا جو الیکشن تھا اس کی مینیفیسٹو میں شامل تھا۔ ہم کوشش کرتے رہے، اپنے دوستوں کو بھی ہم نے کہا تھا، لیکن کیونکہ میجورٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی، جس وقت ہم نے تمام اراکین اسمبلی کو راضی کیا اس پر، تو ہم وہ قرارداد لائے اور وہ قرارداد منظور ہوئی،
یہ اور بات ہے کہ بلوچستان کی قرارداد، بلوچستان اسمبلی کی قراردادیں چاہے وہ صوبے میں ہوں یا مرکز میں ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ قرارداد پاس ہونا جو ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی اس آئینی جو انتخابی مینیفیسٹو تھا اس کی کامیابی ہے.